آپ یہ مت سمجھے کہ صرف نماز پڑھ لینا ہدایت ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ یہ کچھ نماز پڑھ لیے، کچھ روزے رکھ لیے، کچھ عمرہ کر لیے بھائی ہدایت نہیں۔ ہدایت کے معنی یہ ہے، یہ دین حق پورے کا پورا ہدایت کا ہے، آپ کو اس دین حق کے اندر پورے داخل ہو جانا ہے، وہ ہدایت ہے۔ ہدایت یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ کر لیں، آپ بس ختم نہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں ایمان کے اندر، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور یہودیوں کے متعلق قرآن نے یہ بات کہی سورۃ البقرہ کے اندر، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اس کا مطلب یہ ہے یہودیوں کے متعلق، انہوں نے اللہ کی، ان کے جو کتاب تھی تورات وغیرہ، انہوں نے فرمایا اس کے کچھ باتوں پہ عمل کرتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کیا تم کچھ باتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہو، کچھ کا انکار کرتے ہو کیا؟ پھر جو بھی ایسا کریں گا اس کے لیے اللہ کے پاس ذلت کا عذاب ہے، پھر دنیا میں اللہ رسوا کریں گا اور آخرت میں بڑا سخت عذاب رہے گا۔ پھر حالانکہ اللہ بول رہے ہیں کچھ ایمان کچھ باتوں پہ رکھتے تھے، عمل کرتے تھے وہ، لیکن اکثر ان کی زندگی کتاب کے خلاف تھی۔ ان کو بولا اگر تم ایسا کریں گے، دین کو کچھ اختیار کریں گے اور باقی اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو یاد رکھو تم میں جو کچھ بھی ایسا کرے گا اس کو دنیا میں ہم رسوائی کی زندگی دیں گے، ہر جگہ رسوا، کامیاب نہیں ہوگا انہیں۔ اور جب قیامت قائم ہوں گے نا تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو عذاب شدید میں داخل کرے گا، یوم القیامت یردون الی اشد العذاب۔ یہودیوں کے مطابق، یہودی مطلب ہم سے پہلے مسلمان وہی تھے نا، عیسائی یہودی وہی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی امت، عیسیٰ علیہ السلام کی امت، ان کے پاس بھی اللہ کی کتاب تھی۔ اب جو بگڑ آئے پورے کے طور پہ، اللہ تعالیٰ ان کو برخاست بیکاٹ کر کے ہم کو لایا، پھر اللہ کے نبی کو لایا، ان کی کتابوں کو اللہ تعالیٰ منسوخ کر دیا، قرآن کو لایا۔ اب ہم کو اللہ نے میدان میں کھڑا کیا، ہم کیا کرتے ہیں وہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہمارا کیا رویہ ہے۔ ہمارا رویہ بھی کچھ یہودیوں سے کم نہیں ہے، آج کچھ کم نہیں ہے۔ ہم بھی کتاب کی بعض باتوں کو مان رہے ہیں، بعض کا اکثر، یعنی 10% قرآن کی بات میں عمل ہو رہا تو 90% قرآن کے خلاف ہے۔ ایسا کرنے والوں کو اللہ بولا دنیا میں رسوائی کی زندگی دوں گا میں، دوسری قوموں کے محتاج بنیں گے یہ لوگ، ذلیل رہیں گے، دوسری قوموں کے پاس جا بار بار جا کے عاجزی کر کے آئیں گے، ان کا کام نہیں بنے گا۔ پھر یہ تو دنیا کا ہو گیا نا، پھر جب موت کے بعد قیامت قائم ہوں گی تو اللہ فرماتے ہیں بہت شدید عذاب میں داخل کروں گا ان کو میں، جو صرف 10 پیسے عمل کرے قرآن کے اوپر یا دین کے اوپر، باقی کا چھوڑ دیے، اپنی منمانی کرے۔ تو کافر کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جناب یعنی کسی کو کافر بول دیں۔ آپ یہاں جو بات آ رہی ہے قرآن میں جہاں بھی کفر کا لفظ آیا ہے، میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اس دور کے جو لوگ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچنے کے بعد، ان کے اوپر دعوت حق واضح ہو جانے کے بعد، حق سمجھنے کے بعد، وہ خاموش بھی نہیں بیٹھے، پھر حق کی مخالفت میں بھی آ گئے، وہ کافر ہے۔ ہر آدمی کافر نہیں ہے۔ اسی طرح آج کے زمانے میں ہمارے اوپر حق بات واضح ہو گئی، ہم تو گواہی بھی دیے قرآن اللہ کی کتاب ہے، نبی اللہ کے برحق رسول ہے، اس کے باوجود اگر ہماری پوری زندگی قرآن کے خلاف ہے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ اس کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ دوسروں اس کو کافر نہیں بولنا کہ میں تو کہیں کافر تو نہیں ہوں، مجھے اپنا جائزہ لینا ہے۔ اصل میں یہ ہے اصل اس 2 آیتوں میں۔ پھر یہ تو دنیا میں فرمایا اگر ایسا کریں گے نا، اللہ ڈھیل دیتا نا، اس کے بعد اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کے بعد ہدایت کے راستے پورے ختم۔ یہ وہی ہے، ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ اس کو سننے کی صلاحیت بس ختم، سیل کر دیے، کہاں سے سنتے ہو بات؟ نہیں، قلوبہم، ان کا دل و دماغ بھی نہیں، آنکھوں پہ پردے پڑ گئے ان کے، کچھ نہیں۔ یہ تو دنیا میں اللہ کا عذاب ہے، حق بات سے اللہ محروم کر دینا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کون ہدایت دے گا، جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کون گمراہ کر سکتا ہے۔ یہ معنی اس کے وہی ہیں، جس کو اللہ گمراہ کر دے کے معنی کیا ہوئے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ باتیں بتا دیا جس سے تم گمراہ ہو سکتے، اگر نہیں بچو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ اس بات کو اپنی طرف لیا، پھر کون آپ کو ہدایت کا راستہ دے گا؟ وہ ہدایت کے سارے راستے آپ کے لیے مسدود کر دیے گئے، بند کر دیے گئے، آپ جا انٹری ہو ہی نہیں سکتی، آپ حق بات آپ کے دماغ میں آ ہی نہیں سکتی۔ اب یہ تو دنیا میں عذاب ہو گیا، اب آخرت کا عذاب کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے
عذاب ہے اور بڑا عظیم، بڑا عذاب ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا سبحان ربی العظیم، اللہ کی ذات کے لیے، یہ عذاب کے لیے بھی لفظ آیا عظیم، بہت بڑا عذاب، بہت بڑا عذاب ہوگا ان لوگوں کو. کیوں؟ حق جاننے کے بعد انکار کیے. بھائی یہ ہے اصل معاملہ. اللہ بولے جس تک حق بات نہیں پہنچا، حق بات نہیں کھلی، نہیں معلوم تھی، اس کا معاملہ الگ ہے. ان کے لیے عذاب اسی لیے زیادہ ہے کیونکہ حق بات ان تک پہنچ چکی ہے، حق بات معلوم کر لیے، حق بات کھل گئی. ان کے لیے ہے یہ عذاب، بڑا عذاب. اور میں سمجھتا ہوں آج کے نام نہاد مسلمان زیادہ اس کی گرفت میں آتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ہم نے کیا سلوک کیا آج. دنیا کا عذاب تو ہمارے سامنے آ گیا. آپ وہ عذاب کیا تھا؟ ہم تم کو زمین کے اوپر ذلیل کر کے رکھ دیں. ذلیل ہو گئے آپ. ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اتنے بڑے مسلمان ہیں، اتنے بڑے ممالک ہوتے ہوئے ہم کچھ نہیں کر سکتے. کوئی ہماری قدر و قیمت ہی نہیں ہے آج. کچھ کرنا ہے تو دوسروں کے سامنے جا کے بھیک مانگنا پڑتا، اب ان کو منانا پڑتا ان کو جا کے. اب تو یہ دنیا میں تو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت. اب رہا معاملہ آخرت کا، بالکل وہاں بھی وہی ہوگا، اب اللہ کے نظام کے مطابق ہوگا. تو یہ دو گروہوں کی باتیں ہو گئی ایک رکوع میں. ایک تو ایمان والوں کا تھا گزشتہ آیات میں، آیت نمبر 5 تک. اب یہ 2 آیت 6 اور 7 اس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کیا جو حق بات واضح ہو جانے کے بعد بھی وہ حق بات کو قبول کرنے تیار نہیں ہیں، حق بات کو عمل کے لیے اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا ذکر ہوا یہ کہ اب ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. قرآن کی بات ہے، غلط نہیں ہو سکتی. موت برحق ہے. 60 سال جیں گے، 100 سال جیں گے، اس کے بعد جانا ہی اللہ کے پاس. اور جب اللہ بتائے گا یہ ساری چیزیں، کیا کرے تم میرے دین کے ساتھ؟ تمہارے پاس تو قرآن تھی نا، ان کے پاس نہیں تھی، الگ بات ہے، چھوڑو. اب وہ غافلوں میں ہے. اب وہ غافل ہے نا بھائی، ان کا مسئلہ الگ ہے. اب اللہ قرآن میں یہ بات بتا دیا، جو لوگ حق بات سے غافل ہیں. آپ پڑھیں گے سورہ ہود میں ہے یہ آیت، سورہ انعام میں ہے. جو لوگ، جو قومیں حق بات سے غافل ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو دنیا میں ہلاک نہیں کرتے، عذاب نہیں دیتے دنیا میں. جو قومیں غافل ہیں ان کو نہیں دیتے. سیدھی انصاف کی بات بھی ہے نا بھائی، اصولی بات بھی ہے یہ. غافل کو کیا کریں گے آپ کہیں بھی جا کے گاڑی پارک کر دیں گے، وہاں کے آپ کو جناب علی وہاں پہ نو پارکنگ کا بورڈ ہی نہیں ہے. وہاں آ کے اگر آپ گاڑی کھڑی کریں گے، کوئی پولیس والا چالان کریں گے تو اس کو حق ہی نہیں ہے کرنے کا. آپ بحث کر سکتے اس سے، بھائی آپ نو پارکنگ کا بورڈ ہی نہیں، اسی لیے پارک کرو. میں آپ رسید نہیں کاٹ سکتے آپ، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر آپ بورڈ لگائے تو بات تھی. ظاہر ہے کیونکہ بورڈ لگانے کے بعد واضح ہو گئے آپ کے بعد یہاں گاڑی نہیں کھڑا کرنا ہے. اب آپ غافل نہیں ہیں. تو یہ معاملہ اللہ کا ہے. بتا دینے کے بعد، واضح ہو جانے کے بعد. وہ سورہ اعراف کی آیت 115، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کے بعد کسی بھی قوم کو گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ گمراہی سے بچنے کے جو اعمال ہیں ان کو اللہ بتا نہ دے. دیکھو اگر اس سے تم بچو گے تو پھر تم گمراہ نہیں ہو سکتے، اگر اس سے تم نہیں بچو گے تو بھی گمراہ ہو جاؤ گے. ڈکلیئر کر دیا اللہ قرآن میں اور واضح کر دیا پوری قرآن میں. اور ایک دعا بھی سکھایا آپ کو قرآن میں اللہ تعالیٰ. وہ کیا دعا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے میرے پروردگار ہدایت دینے کے بعد پھر میرے دل میں ٹیڑھ مت پیدا کر دے. اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ صف کے اندر فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم. جب ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ بھی ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا. حق سے ٹیڑھے ہو گئے تو اور ٹیڑھے کر دیا ہے نا. اب اس کے بعد والی اس رکوع میں آیت آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، اس بیماری کا علاج اگر نہیں کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں یہ بیماری کو اللہ اور بڑھائے گا. پھر ہے نا اصول، بیماری ہے، علاج کریں گے تو شفا ہوں گی، نہیں کریں گے تو بڑھتے چلیے. اللہ کا نظام ہے، چاہے جسمانی بیماری ہو، چاہے اخلاقی ہو، چاہے ایمان کے معاملے میں ہو. ایمان کا بھی وہی نظام ہے اللہ کا جو جسمانی ہے. اللہ ایمان کی بات آپ کو بتا دیا. اگر اس ایمان کو کیڑے لگ رہا ہے، کوئی بیماری آ رہی ہے، اگر اس بیماری کا تم فوری علاج نہیں کرو گے، توبہ کے ذریعے اپنی اصلاح نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا ایمان وہ بیماری چاٹ جائے گی. پھر
قرآن مجید میں ایک صورت آتی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، صورت کا نام یاد نہیں آ رہا میرے کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے، کیا گناہ ہو جاتا ہے اس سے، تو اس کے دل کے اوپر ایک دھبا آ جاتا ہے، پوائنٹ چھوٹا سا، کیا آ جاتا ہے؟ ایک دھبا آ جاتا ہے چھوٹا سا، فوری وہ جان گیا بھائی میرے سے گناہ ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو اب توبہ کرتا ہے انہیں اللہ مجھے معاف کرتا ہے، تو وہ دھبا دھل جاتا ہے، پھر کلیئر ہو جاتا ہے۔ وہ گناہ کے بعد اگر وہ توبہ نہیں کرا، پھر گناہ کیا تو دھبا پھیل جائے گا، اسی طرح پھیل کے پورے دل کو کالا کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی قرآن کی ایک آیت پڑھے، کلا بل ران قلوبہم، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دل کے اوپر مہر لگا دیا، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے سب۔ اللہ تو ہدایت دینے کے لیے تیار ہے، دعا آپ کو یہی سکھائی گئی ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت 7 آیت آپ سورۃ البقرہ کے ہو گئے، اور انشاءاللہ اس کے بعد اب دوسرا رکوع شروع ہوگا، اور یہ پورے کا پورا رکوع جو ہے منافقین کے متعلق ہے۔ یہ بہت خطرناک بیماری ہے نفاق کی، کافر کو وہ بھی معلوم ہو جائے گا، مومن کو بھی، انہیں بھی معلوم ہو جائے گا، منافق چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، بہت ڈینجر ہے، نہیں نماز بھی پڑھ رہا ہے، نہیں مسجد نبوی میں رسول اللہ کے ساتھ ہے وہ بھی، اللہ بولے یہ ایک منافق ہے، دیکھو نہیں نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہا لیکن پھر بھی منافق ہے، اب نہیں پہچان سکتے آپ۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جب نماز پڑھ رہا، روزے رکھ رہا، انہیں بیٹھ رہا آ رہا، آپ اس کو منافق بول ہی نہیں سکتے، آپ کیسا بولیں گے؟ آپ نہیں بول سکتے آپ، کیونکہ ظاہر جو چیزیں ظاہر میں مسلمان کر رہے ہیں انہیں بھی وہ کر رہا، آپ تو نہیں بولیں گے نا۔ اب اللہ کیا بولا اس کو؟ اس کے کچھ علامات بتایا آپ، جس کے اندر یہ بیماریاں ہیں نا وہ منافق ہے، جس کے اندر یہ علامات ہیں وہ منافق ہے، جان لینا صرف وہ ہے۔ یہ رکوع میں پورے ایک رکوع میں، دو رکوع نمبر 2 میں منافقین کا تذکرہ، اس کے لیے تفصیل سے گفتگو ہوئیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے نشست میں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بہرحال اگر اس کے اندر غلطیاں خامیاں ہوئیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف فرما دے، نظر انداز کر دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو ان سے سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔